لاہور کے حسین موسم، ایک خوبصورت 21 سالہ نوجوان بس مجھ پہ مہربان تھا اور روز رات کو ہر طرح کہانی۔ لاہور کا خوبصورت لڑکا۔ لاہور کی ٹھنڈی صبح تھی، سورج کی نرم کرنیں مال روڈ کے پرانے درختوں سے چن کر زمین پر سنہری نقش بنا رہی تھی اور شہر اپنی مخصوص رونق کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ اسی شہر میں 21 سالہ احمد رہتا تھا، ایک ایسا نوجوان جس کی خوبصورتی کی مثالیں اس کے دوست اکثر دیا کرتے تھے۔ لمبا قد، گندمی رنگت، گہری بوری آنکھیں، سیاہ بال اور ہونٹوں پر ہمیشہ رہنے والی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا دیتی تھی۔ مگر احمد کی سب سے بڑی خوبی اس کا نرم دل اور محبت سے بھرپور مزاج تھا۔ وہ ہر رشتے کو خلوص سے نبھانے پر یقین رکھتا تھا اور دل ہی دل میں اسی دن کا انتظار کرتا تھا جب اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آئے گا جس کے ساتھ وہ اپنے خواب، اپنی خاموشیاں اور اپنی خوشیاں بانٹ سکے۔ شام ڈلے وہ اکثر لاہور کے تاریخی باغات میں تنہا چہل قدمی کرتا، ٹھنڈی ہوا کی جھونکیں محسوس کرتا اور تصور کرتا کہ کبھی وہ اسی راستے پر کسی اپنے کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا۔ کبھی وہ اپنی ڈائری میں محبت کے بارے میں خیالات لکھتا، کبھی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا دیتا۔ اسے محبت پر یقین تھا، اسی محبت جو احترام، وفاداری اور خلوص سے بنی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ جلد بازی میں پیدا ہونے والے جذبات دیر پا نہیں ہوتے، اسی لیے وہ اپنے دل کو صبر کا درس دیتا رہتا۔ لیکن قسمت خاموشی سے اس کی زندگی کا ایک نیا باپ لکھ رہی تھی۔ اسے ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی ملاقات اس کی دنیا بدل دے گی جس کے بعد ہر صبح پہلے سے زیادہ حسین، ہر شام پہلے سے زیادہ رومانی اور ہر دھڑکن پہلے سے زیادہ بے قرار محسوس ہونے لگے گی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں احمد کی محبت بھری زندگی کی اصل کہانی شروع ہونے والی تھی۔ لاہور کی صبح آج احمد کے لیے کچھ مختلف تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی اور میٹھی سی خوشی ایک ساتھ موجود تھی۔ وہ معمول سے پہلے گھر سے نکلا، سفید قمیض، نیلی جینس اور ہاتھ میں اپنی پسندیدہ گھڑی پہنے۔ جب وہ سڑک پر چلا تو ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا کر گزرنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی اسے کسی نئے موڑ کی طرف لے جا رہی ہو۔ یونیورسٹی پہنچ کر بھی اس کا دل پڑھائی میں پوری طرح نہ لگ سکا۔ ہر لمحہ اسے محسوس ہوتا رہا کہ شاید آج کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ اکیلا ہی یونیورسٹی کے سرسبز لان میں جا بیٹھا، جہاں پھولوں کی خوشبو اور ہلکی ہوا نے ماحول کو مزید دلکش بنا رکھا تھا۔ وہ اپنی ڈائری کھول کر محبت کے بارے میں چند سطریں لکھنے لگا کہ اچانک اس کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس نے مسکرا کر نہایت شائستگی سے کہا، یہ جگہ خالی ہے؟ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے تعارف ہوا، پھر پسندیدہ کتابوں، لاہور کی بارشوں، پرانی گلیوں اور خوابوں کی گفتگو ہونے لگی۔ احمد کو حیرت ہو رہی تھی کہ برسوں بعد اسے کوئی ایسا شخص ملا تھا جس سے بات کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ اس نوجوان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی اور اس کی گفتگو میں ایک ایسا خلوص کہ احمد کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز محسوس ہونے لگی۔ شام ہونے لگی تو دونوں نے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے دروازے تک پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ راستے پر ہلکی مسکراہٹیں، مختصر نظریں اور دل میں جنم لیتے ان کہے جذبات ان کے درمیان ایک خاموش رومانوی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ رخصت ہوتے وقت صرف ایک مختصر کل ملتے ہیں کہا گیا، مگر احمد کو لگا جیسے یہ دو لفظ اس کے پورے دن کی سب سے خوبصورت یاد بن گئے ہوں۔ وہ گھر تو واپس آ گیا، لیکن اس رات اس کی نیندیں بار بار ٹوٹتی رہی، کیونکہ اس کے دل میں پہلی بار کسی کی مسکراہٹ نے مستقبل جگہ بنا لی تھی اور اسے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید محبت کی کہانی واقعی خاموش ملاقاتوں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگلی صبح احمد معمول سے بھی پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا، حالانکہ کلاس شروع ہونے میں ابھی کافی وقت باقی تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے وہ کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ لان کے قریب پہنچ کر بینچ پر بیٹھ کر کتاب کے صفحات پلٹنے لگا، لیکن اس کی نظریں بار بار مرکزی راستے کی طرف اٹھ جاتی۔ چند ہی لمحوں بعد وہی نوجوان آہستہ آہستہ چلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک مانوس سی چمک۔ احمد کے لبوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قریب آیا، سلام کیا اور دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز معمولی باتوں سے ہوا، مگر جلدی ہی وہ اپنے خوابوں، پسندیدہ جگہوں، زندگی کے خوف اور امیدوں تک پہنچ گئی۔
احمد کو پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ کسی کے سامنے بغیر جھجک اپنے دل کی بات کر سکتا ہے۔ دونوں نے کلاس کے بعد یونیورسٹی کے باغ میں چہل قدمی کی، درختوں سے گرتے پتوں کے درمیان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے اور کبھی خاموشی میں بھی ایک دوسرے کی موجودگی کو کافی سمجھتے۔ شام ڈلنے لگی تو انہوں نے قریب کے ایک کیفے میں چائے پینے کا فیصلہ کیا، جہاں کھڑکی کے باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر پڑ رہی تھی اور اندر ایک پرسکون خاموشی تھی۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ بعض رشتے لفظوں سے نہیں بلکہ احساسوں سے بنتے ہیں۔ واپسی کے وقت جب دونوں یونیورسٹی کے دروازے پر پہنچے تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نوجوان نے مسکرا کر کہا، آج کا دن شاید میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید میں بھی نہیں۔ دونوں اپنی اپنی راہ چل پڑے، مگر ان کے دلوں میں ایک نئی امید، ایک نرم سی کشش اور اگلی ملاقات کا بے تاب انتظار جنم لے چکا تھا، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہی احساس آنے والے دنوں میں ان کے رشتوں کو مزید گہرا اور آزمائشوں سے بھرپور بنا دے گا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد احمد کی زندگی بظاہر بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھی، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک ایسا موڑ لکھ رکھا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک صبح جب یونیورسٹی پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ طلباء سرگوشیاں کر رہے تھے اور کئی لوگ اپنے موبائل فون میں اس کی طرف بڑھا کر ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد اسے معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا پر اس کے نام سے ایک نازیبا ویڈیو گردش کر رہی ہے، اور لوگ بغیر کسی تصدیق کے اسے اسی سے منسوب کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری یونیورسٹی میں افواہوں کا طوفان پھیل گیا۔ جن لوگوں نے کبھی اس کی تعریف کی تھی وہ بھی مختلف باتیں کرنے لگے، جبکہ چند قریبی دوست ہی ایسے تھے جنہوں نے اس پر اعتماد برقرار رکھا۔ احمد کے لیے یہ دن اس کی زندگی کا سب سے مشکل دن ثابت ہوا، کیونکہ اس کی عزت، ساکھ اور ذہنی سکون ایک ہی لمحے میں خطرے میں پڑ گئے تھے۔ اس نے خاموش رہنے کے بجائے حقیقت سامنے لانے کا فیصلہ کیا، متعلقہ حکام سے رابطہ کیا، ثبوت جمع کیے اور قانونی کارروائی شروع کی۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا مواد گمراہ کن تھا اور اس کے نام کا غلط طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ جب حقیقت سامنے آئی تو بہت سے لوگوں کو اپنی جلد بازی اور افواہوں پر یقین کرنے پر شرمندگی ہوئی، لیکن احمد جان چکا تھا کہ ایک جھوٹی خبر بھی کسی انسان کی زندگی کو کتنی گہری چوٹ پہنچا سکتی ہے۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھا اور فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں کو بھی یہ سبق دے گا کہ کسی بھی غیر مصدقہ خبر یا ویڈیو پر یقین کرنے یا اسے پھیلانے سے پہلے حقیقت کی جانچ ضروری ہے، کیونکہ عزت بننے میں برسوں لگتے ہیں مگر جھوٹی افواہیں اسے چند لمحوں میں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یوں لاہور کے خوبصورت لڑکے احمد کی کہانی آزمائش، حوصلے اور سچ کی فتح کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اس کہانی سے لطف اندوز ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی مزید دلچسپ اور جذباتی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی محبت اور حمایت ہی ہمیں مزید بہترین کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔